The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman. The soul of Iman is the soul of Iman. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madni channel, welcome to our special transmission, The Soul of the Universe. And today's topic, the blessed manners of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری ذات کو ایسا اکمل کامل بنایا ہے کہ اور کسی کو نہیں بنایا. ایسا خوبصورت بنایا، سیرت بھی خوبصورت ہے اور صورت بھی خوبصورت ہے، اور کسی کو بنایا بھی نہیں اللہ عز و جل نے جیسے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ تخلیق کیا. اور ان میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ اکبر، وہ ہے اخلاق مصطفیٰ، دی بلیسڈ مینرز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ کامل بھی نظر آئے گی، اکمل بھی نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں کتنے تکالیف تھے، کتنے دکھ درد تھے، کتنی مشکلات تھی، کتنا ظلم تھا، کتنی بدتمیزیوں کی کہتے ہیں نا کہ حدوں کو چھو گئے تھے، کراس کر دی تھی کفار مکہ نے. لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر، تحمل، برداشت، حسن اخلاق ایسا تھا کہ وہی جو جان کے دشمن تھے وہ جان دینے والے بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ہم آگاہ کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ عبدالحنان بھائی ہیں، ہمارے بلال بھائی ہیں، ہمارے صفی اللہ بھائی ہیں، اور ہمارے جو ہے پیارے قاری صاحب حافظ صاحب اس وقت عدیل بھائی موجود ہیں. تو پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، پھر کلام سنیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. آئیے مل کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے دلوا تیرا.
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاچا سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاچا سینہ چاک، ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپڑ پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ
کے ملی ہو کاش محلے میں جگہ گل کے ملی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے عطا ہمارا ہے سر حشر سے کا عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو ماشاءاللہ 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 مرحبا مرحبا. Welcome to our silsila, the soul of the universe. And no doubt the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the reason of the all creation. وجہ کائنات، جائن کائنات، اصل کائنات. اور آج جو ٹاپک ہے the blessed manners of the holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ عز و جل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. اللہ اکبر. اب آپ قرآن پڑھیں میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے. تو آئیے انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے چلیں گے, لیکن ایک درود شریف کی فضیلت جو ہمارا دفعہ سنتے ہیں تاکہ مزید درود شریف پڑھتے جائیں, برکتیں لوٹتے جائیں, رحمتیں لوٹتے جائیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مشکلات دور ہوتی ہے. حدیث پاک میں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Decorate your gathering by reciting the peace and blessing upon me, as this will be noor, light for you on the day of judgment. اب محفلیں تو سجاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ درود پاک نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیں اپنی محفلوں میں اور قیامت میں نور عطا کیا جائے گا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الحنان بھائی, blessed manners of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Today's topic. Alhamdulillah, Bapu, regarding the blessed manners of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whichever part of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam you look, it has always been there. Whether it is before the declaration of Nabuwah, before the declaration of the prophethood, or whether it was afterwards, or whether it was towards the last moments of the lives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his Zahiri life in the world. And not just that, it's beyond that. Because regarding the manners of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, this was been mentioned in the previous books. And how we know this is the fact that some of the people who embraced Islam on the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were actually looking for the character, the manners of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in him, because these were the signs which were mentioned in the Torah. These were the signs which were mentioned in the Injil. So some of the scholars of Torah, the scholars of the Injil, they would be searching for these signs about the final messenger sallallahu alaihi wasallam. And when the final messenger sallallahu alaihi wasallam came, the Prophet, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was blessed with these manners and these great qualities and many more. And you could take this from one of the scholars of Torah by the name of Sayyidina Zayd bin Sana. Before he embraced Islam, he came into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had bought a few dates from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and before the arrival of these dates, a few days before, he came into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there was quite a large crowd. And amongst the large crowd, he demanded the dates from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he didn't just demand the dates from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he did it in such a harsh way. He took hold of the blessed cloth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the kurta of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he demanded them, and looking at the Prophet sallallahu alaihi wasallam in an angry way. Now when he did this, at that time Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala was also present. And you know, when Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala is present, then he cannot bear this. So Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala, he said, "Oh enemy of Allah, how dare you disrespect the Prophet sallallahu alaihi wasallam?" And he, in this manner, he came across Zayd bin Sana. And then when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he heard this from Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala. From Sayyidina Farooq Azam, he went on, he said, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam wasn't here, I would have took my sword and I would have beheaded you. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he heard this, he said to Sayyidina Farooq Azam radiallahu, he said, "Oh Umar, you should be the one who should be telling me to, return or give the dates to him, and you should be telling him to ask in a polite way, not speaking with him in a harsh way, because this is not obviously the character of the Muslim." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling Sayyidina Farooq Azam radiallahu anhu, and when he goes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says to Farooq Azam radiallahu anhu, "Go and give him the dates and give him some extra." So Sayyidina Farooq Azam radiallahu anhu, he goes to Sayyidina Zayd bin Sana, and he gives him dates and he gives him some extra. And when Sayyidina Zayd bin Sana, he sees these extra dates, he says to Sayyidina Farooq Azam radiallahu anhu, "Why is these extra dates?" He said, "Because I looked at you in a range, I hurt your feelings, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had ordered me to give you some extra." Subhanallah. And Zayd bin Sana, upon this, he said, "Oh Umar, do you know who I am? Do you know who I am? I am Zayd bin Sana." And Sayyidina Farooq Azam radiallahu, because he knew of these great these scholars of the Torah and the scholars of Injil in that time. So he said, "If you are that Zayd bin Sana who is the scholar of Torah?" And he said, "Yes." He said, "Then how come you treated the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this way?" And Sayyidina Zayd bin Sana, he says that, "I have seen all the signs which is mentioned in the Torah regarding the final messenger, except these two signs.
And to see these signs, I wanted to test the Prophet sallallahu alaihi Allahu wasallam. Akbar. And which two signs he mentions? He goes, firstly, that the politeness will always remain dominant, and secondly, when he is treated with arrogance and evilness, his politeness will increase further. SubhanAllah, MashaAllah. And Sayyidina Zayd bin Sana, he said to Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala, O Umar, you be a witness. I have a lot of wealth and I give half of my wealth for the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. SubhanAllah. And he came into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he embraced Islam. SubhanAllah. What was all this? This was indeed the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the early books, mentioned in the Torah, mentioned in the Injil, before even the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. SubhanAllah, SubhanAllah. Bapu, linking on to Abdul Hanan Bhai's point about the blessed forbearance and tolerance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as we heard in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala has explained and glorified the actual mannerisms and the actual morals of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is stated in Surah Al-Qalam, the 29th part of the Quran Sharif, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Indeed, within you is an exemplary character. SubhanAllah. And from this point and from this waqia, we understand the rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the love which Allah subhanahu wa ta'ala is actually teaching the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As well as this point, there is another waqia which is mentioned in Amir al-Sunnah's kitab, excellence in forgiving and tolerance. And within this, the very first waqia is also regarding the tolerance and forbearance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it starts, this actually waqia, an event, incident, is reported by Hazrat Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu. And they state that once I was walking alongside the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in this state that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was wearing a Najrani shawl. Now this Najrani shawl, this also had thick and rough edges upon it. So this was not a normal chadar which we just wrap around, which is nice and comfy, but this was also had thick and rough edges. Now suddenly, out of nowhere, a Bedouin, a villager, somebody from the outskirts and not within the local city, from the outskirts, a Bedouin came and he suddenly out of nowhere grabbed that blessed shawl of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and tugged and pulled on it. Now obviously due to this action, and remember this shawl was a thick and rough edged shawl, now this left a mark and a bruise upon the blessed pure neck of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And now we have to look at how our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam replied to this incident, and what did they say? This is a lesson for us all. Our beloved and merciful Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam turned, faced that Bedouin with full tawajjuh and smiled. As well as smiling, the beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam stated that he be given some wealth. And before this, the actual Bedouin, he stated that order your companions that I be given some wealth from the wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Now after this harsh remark and this harsh approach from the Bedouin, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam came and replied in such a beautiful and pure manner. And alhamdulillah azza wa jal, by this waqia we come to know the absolute pinnacle and the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, their tolerance and forbearance. And a short message I'd like to present forward is that these characteristics of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were not difficult for them. This was naturally within the blessed characteristics and mannerisms of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was a lesson for us, alhamdulillah azza wa jal, and this is what we should try to act upon as well. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. दौरे जहालत था हर सू जब कुफर की जुल्मत छाई थी. अमीर अहले सुन्नत ने अपने वसाइल बख्शिश में बड़े प्यारे उसका एक नक्शा खींचा है. दौरे जहालत था हर सू जब कुफर की जुल्मत छाई थी, तुमने हैवानों जैसे लोगों को भी इंसान किया. और अगर आप देखें जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उससे पहले जो अरब की हालत आप पढ़ते रहते हैं कि औरतों को ज़िंदा दफनाया जाता था, बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, शौहर अगर इंतकाल कर जाता था तो ज़िंदा जो है वो उसकी बीवी को जला दिया जाता था या बेटा कब्ज़ा कर लिया करता था. उनके अखलाक इतने पस्त थे कि अगर एक कोई बात पे लड़ाई शुरू होती किसी बात पर तो वो पता नहीं पूरे कबाइल जो है वो सालों तक जो है वो जंगें लड़ते रहते थे और पता नहीं कितने हज़ारों लोग जो है उनका कत्ल हो जाया करता था. उस ज़माने में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो है अपने उसने अखलाक के जो है वो मोती नछावर किए और वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का सब्र करना
معاف کرنا, درگزر کرنا, محبت, نرمی, عفو درگزر, شرم و حیا, صبر و تحمل, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت. یعنی کہ اس دور میں تو سوچا نہیں جا سکتا تھا نا. یہ اسلام لے کر آیا ہے سب سے پہلے رائٹس دینے کے, اور یہ اسلام لے کر آیا ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کیسے ہوتی ہے, بڑوں سے محبت کیسے ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھرو آؤٹ جو ہے اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. اس سیرت کا پہلو آج ہم تو اگنور کر دیتے ہیں نا, میں کیوں سلام کروں, چھوٹا بڑا, بڑوں کو بھی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے, شفقت فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمیں الحمدللہ عز و جل یہ جو حسن اخلاق کی دولت ملی, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق اور ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے جو پھول تھے, یہ ایسے کھلے کہ آج بھی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں فائدے. جی فیلا بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آج ہمارے پاس ڈیفرنٹ لینگویج میں انشاءاللہ, آج ہمارے پاس عبدالحنان بھائی, آپ کو بھی حیرت ہوگی, آج ڈیفرنٹ لینگویج میں بھی کچھ بات کریں گے. ابھی تو آپ انگلش میں سنتے ہوئے آئے ہیں, لیکن آج ان کو بھی ہم سارے مبلغین کو ٹرائی کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ کہ آپ کی تھوڑی زبان وچ گلا ہوں گی انشاءاللہ آج. As we were obviously talking about the mercy of the Prophet ﷺ and how he had mercy towards his enemies as well. And there's one account that when the Prophet ﷺ, he was informed that a famous warrior of the Arab world, his name was Du'sur bin Haris, and he had gathered an army to attack Medina Sharif. And when the Prophet ﷺ found out, then he gathered 400 of his blessed companions and they went for war. And when Du'sur heard that the Prophet ﷺ gathered an army, then he went towards the mountains, he rushed towards the mountains. And during that, one of his soldiers, Du'sur's soldiers, whose name was Habban, he was captured and he embraced Islam in the court of the Prophet ﷺ. This is just the first part. The second part was, then suddenly it started to rain, and the Prophet ﷺ began to dry his clothes under a tree. From the top of the mountains, his army, one of the chiefs of the army, he said to Du'sur that, look, the Prophet ﷺ is alone, and his other companions are busy with other things, so this is like a perfect opportunity to martyr him. Then Du'sur said this sentence that, may I be killed by Allah if I am unable to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he moved towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his sword above his head, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, who can save you from my hands? Allah. Yeah. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned around and calmly said, Allah the Merciful will save me from your hands. And say as the Prophet sallallahu alaihi wasallam finished the sentence, Sayyidina Jibreel alayhi salam came from the skies and punched Du'sur in the chest, and that made him tremble, and the sword fell down. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam grabbed the sword from the ground and did the same thing. He raised the sword and he said, who will save you from my hands now? And Du'sur said, no one can save me from your hands. Now you know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had mercy on his helplessness and he forgave him. Nowadays what we would do is that we would take revenge. We would take full authority and be like, you know, you did this to me, now I will do this to you, I will take revenge. But the beauty of the Prophet ﷺ was that he had mercy on his helplessness, and he did not only forgive him, but he also gave his sword back to him. And Du'sur was so impressed by the action of the Prophet ﷺ that he embraced Islam immediately. And the other thing was that he went back to his nation and he spread Islam as well. And there's a couplet that I would like to recite, that Tere akhlaq par qurban, tere awsaf par wari, Musalman kya adu bhi tera qail ya Rasulullah. The explanation of this is that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may I be sacrificed on your good manners and nice attributes, that not only your followers but even the non-believers are so impressed by your good attributes. Subhanallah. And no doubt husn akhlaq jo hai na, یہ بہت قیمتی دولت ہے. It is mentioned in Hadith Pak, on the day of judgment, the heaviest deeds on the scale was a good manner. جو سب سے heaviest deed ہوگی نا, وہ حسن اخلاق ہوگا. اس وقت نہ نماز کی بات ہوئی, نہ روزے کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ حج کی. Heaviest deed on the scale will be the good manners. اب آپ غور کریں, محنت جیسے آپ بیان کر رہے ہیں, اور جو ادھر ہے آپ کے سامنے جو ابھی ایک معاشرہ چل رہا ہے, کوئی ہمیں کوئی بات کرتا ہے تو ہم 1 کی 4 اور 4 کی 8, اور ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ہم دیکھ لیں گے, ہم تمہیں دیکھ لیں گے.
تسی کی سمجھتے ہو یہ مطلب ذرا سی بات ہوتی ہے, گاڑی کسی نے اوورٹیک کر دی, کسی نے تھوڑی سی گاڑی آگے کر دی, اس کے بعد جو اشر ہوتا ہے, نکلتے ہیں آدھے اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں, آدھے پریزن میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ذرا سا صبر کر لیتے, شفقت کرتے, اگنور کر دیتے, پیشنس رکھتے, صبر رکھتے, تو یہ شاید یہ انجام دیکھ رہا. آدھے سے زیادہ اگر پریزنس میں جائیں نا, آپ معلوم کریں پریزنر سے کہ آپ کیوں کہتے ہیں یار وہ اس لمحے کا اگر میں صبر کر لیتا, غصہ نہ کرتا, تو آج میں جیل میں نہ ہوتا. لڑائی ہوتی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے, یار اگر میں اس وقت صبر کر لیتا. تو یہ حسن اخلاق میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنوں کو دیکھے معاف کیا. فتح مکہ کا واقعہ لے لے, ابھی مبلغ سے سنتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو واقعہ تھا, آپ غور کریں, جانی دشمن تھے, ایسے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو تھے ان کو جو ہے نہ صرف شہید کیا بلکہ جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے, ناک الگ کر دیا تھا, ہونٹ الگ کر دیے تھے, کان الگ کر دیے, ہاتھ الگ. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو بھی معاف فرما دیا تھا, اور پھر وہی لوگ اسلام قبول کر لیا تھا. یہ ہوتا ہے حسن اخلاق کہ جب انسان معاف کرنے کی عادت بھی اپنانی چاہیے. یہ بھی تو سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی عبدالرحمن بھائی. Bapu, it's very easy to have good character with good people, right? سبحان اللہ. The difficult thing is that to have good character with those people who have become your enemies, or those people who are willing to take your life, like we heard from the waqiyas and the stories. What was all this about? These are people who are willing to take the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yet the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in return, how he returned that, he forgave them, he let them go. You talked about Fatah Makkah. You know what? Could anyone imagine that start time? You know, even the non-believers at that time were trembling because they were thinking maybe the Prophet sallallahu alaihi wasallam would take revenge. But I mean, at that time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forgave them. He forgave all of them, not just one, not two. Anyone who at that time who asked for forgiveness, the Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him. So this is something unique. Having good character with someone who you know, who's a family member, who you love, that's easy. But having good character with your enemies, just a little example can be given. How we do things in our time. If our neighbor parks his car in front of our front drive, right? What do? Straight away we want to go and park our car in front of his drive. Why? To take revenge. Little things just like this. Sometimes کیا کرتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں ذہن کے ٹائر بس کر دیتے ہیں, ہوا نکال دیتے ہیں, ان کو سبق ملے. یار کیا مطلب, کوئی بات نہیں یار, اگر ہو گیا تو ہو گیا. چلے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے جو گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک ہے کہ لیکن جس کے لیے آیا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یار کوئی بات نہیں, پڑوسی ہے, پڑوسی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہوگی, چلو اس نے دیکھا نہیں ہوگا, کوئی ایمرجنسی میں ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. Exactly. آئیے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو پیکیج بھی ہے, وہ لے لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم عبدالحنان بھائی سے آج انشاءاللہ پنجابی وچ گلا سنسا انشاءاللہ, اور عدیل بھائی سے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے موقع پر سارے کافر جو ہے سامنے کھڑے ہیں اور لرز رہے ہیں, اور بڑے کانپ رہے تھے, ان کے دل بھی کانپ رہے تھے, اور ان کی آنکھیں بھی ڈگمگا رہی تھی. کبھی آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے, کبھی نگاہیں جھکا لیتے تھے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن پر کون سا ایسا ظلم تھا جو ہم نے ان پر نہ کیا ہو. ہم نے تو ان کو بڑی تکلیفیں دی ہیں, اور بڑی ہم نے ان کو گالیاں جب ہم پاور میں تھے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا, جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. آج تو ان کو ہم پر تسلط حاصل ہو گیا ہے, آج پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے. لیکن قربان جاؤں آفتاب ہدا, مہتاب عطا, در بہر و صفا, معدن اتقا, سید الاسفیاء احمد مجتبی, جلوہ حق نما, عکس نور خدا, نور شمس و قمر, ظلمتوں کے سحر, راکب بحر و بر, مالک خشک و تر, نطق شیریں اثر, ذات والا گوہر, رد ہر قیل و قال, حق میں محکم دلیل, کبریا کے وکیل, انبیاء کے کفیل, حسن یوسف کے شباب, دولہ معراج, صاحب حلتا, شاہد ماتغا, حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ جب آپ کی نگاہ اٹھتی ہے, آپ علیہ السلام نے جب نگاہ دوڑائی مجمع کی طرف, اب کافر اور کانپنے لگے. اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کے جب لب مبارک ہلتے ہیں تو الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا, آج میں نے تم سب کو معاف فرما دیا. لا تسریب علیکم اليوم, فرمایا کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا, آج میں وہی کہتا ہوں, لا تسریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. فذهبوا, تم سب جاؤ, انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہوگی. اب یہاں سے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے ان دشمنوں پر تسلط حاصل تھا, فاتح مکہ بن کر آئے تھے اور مکہ کو آپ نے فتح فرما لیا تھا. اب آپ جو چاہتے کر سکتے تھے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آپ ابھی سن رہے تھے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے القابات سے جو ہے ہمارے مبلغ جو ہے وہ بتا رہے تھے. حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن وہ قریب ہوگا جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے. جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی قبول فرما لیتے تھے. غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرماتے, غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے, اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے. اور اتنے مدنی پھول اس سے مل رہے ہیں. آج تھوڑا سا منصب مل جائے, تھوڑا سا عہدہ مل جائے, تھوڑی سی دولت آ جائے تو جو دوست ہوتے تھے, جو ساتھ رہتے تھے, یا تھوڑے سے جو غریب رہ جاتے ہیں ان کو پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں, ان سے بالکل تعلق توڑ دیتے ہیں. اب ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے, آپ دیکھیں کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے. ہم تو یہاں کوئی غریب آ کر بولتا ہے جی ہم نے دعوت دینی ہے کہ آئیے, تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہے, ادھر تو شاید چکن بھی نہیں ملے گی, کھانا بھی نہیں ملے گا, کچھ ملے گا نہیں, تو بڑوں کی جگہ جانے. لیکن یہ سنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خیر خواہی کرنا, امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا, یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ آج حسن اخلاق کے اندر ہمارے ٹاپک پہ جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں عبدالحنان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک جڑا انداز سی کہ مطلب غریباں نال ایک واقعی ایک بڑی پیاری گل ہے کہ اج تک اسی غریباں نال کس طرح ہونے ہیں. کوئی غریب منگنے والا بھی آ جائے تو ایسا تکا مار کے دور کر رہے ہیں کہ یار اتنا بھی نہیں کہ انہوں نے مسکرا کے دے جاؤ, تھوڑا شاید چلو پیسہ نہیں دینا تو چلو بندہ مسکرا دینا انہوں کا دل خوش ہو جائے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے بس غریب نال. Ji, our beloved Prophet sallallahu alaihi wa sallam, they stated themselves, Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu. The one who humbles himself, the one who adopts humility, Allah Azza wa Jalla elevates his rank. Today we want to become successful, we want to become known, unfortunately due to maybe bad intentions, but as linking onto the point of giving and benefiting the poor. This is one intention we can make, to act upon this hadith sharif of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But as well as this, just noticing this one point, that our beloved and the best of creation, the leader of all the prophets, the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala in the entire creation, is spending time with the poor people. Is many hadith narrations about the masakeen, how to treat them. Quranic ayat have been revealed in their favor as well, to give towards the needy, to give towards the poor. And today we feel like we've understood the deen, we feel like we're able to deduce ourselves how to live our life. Whereas our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated that I have been sent as a mercy for the entire world. And the actions and the characteristics and morals which our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has adopted, no doubt these are the perfect examples for us. So if we indulge into these actions, inshallah, if we act upon the aqwal, the qawls and sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, no doubt there will be respect and honor for us as well. MashaAllah. جب حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو. ہم اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں, غریب لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو بتاتے نہیں ہیں, معذرت کر لیتے ہیں, کسی کی ہیلپ نہیں کرتے. کیا فرماتے ہیں باپو؟ It's the uniqueness of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam was that, you know, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam does not have anything, you talked about the poor coming to the how the Prophet sallallahu alaihi wasallam would help the poor. The poor, then people came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not have anything. He would order the Sahaba, is there anyone who can take this person to his house to treat him? This was the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam would have, he would give. He would not think and that whether if he had anything left for himself, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam would give that out to him. That was the uniqueness of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdul Bhai, also linking onto this, Sayyidi Ala Hazrat mentioned beautifully in the kalam, Wah kya jood o karam hai shahe badha tera, nahi sunta hi nahi mangane wala tera. Alhamdulillah. So just from this, یعنی کہ ہمیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ صرف جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس والوں سے ہی ملتے ہیں, اپنے لوگوں سے ہی ملتے ہیں, غریبوں سے نہیں ملتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم نے سیرت پڑھی اور جو سنا
تو یہ تھا کہ وہ غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے. اکثر اپنی جو سواری ہوتی تھی پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے. اور آج دیکھیں کہ بھائی اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو سیٹ صاحب پیچھے ہی بیٹھیں گے. ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ جانور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ ایک طرف آقا علیہ السلام کی سیرت جو بہترین رول ماڈل ہے ہمارے لیے, اور ایک طرف ہمارا کردار ہے. آج غریبوں کی مدد کرنے کی بات کی جائے تو ہم تیار نہیں ہیں, اور مدد بھی کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں. Bapu, there's one narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Sunan at-Tirmidhi Sharif. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, on the day of judgment, those amongst you who would be dear and near to me in my company are the ones who have good manners and adopt humbleness. So we learn from this blessed hadith sharif that if we all want the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment, and no doubt we all do, at such a horrific time, such a very terrifying moment, and no doubt the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is what will give us and grant us salvation. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us the excellences of being humble, so we should try to adopt this inshallah. آئیے ایک پیکیج لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, اور اس کے بعد پھر ہم عبدالحنان بھائی سے ایک مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دونوں جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Keep watching Madni channel. My name is Khashuin Ilyas Attari. I'm from Johannesburg, South Africa. I would like to listen this kalam. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. My name is Muhammad Rizwan Attari. I'm calling from Johannesburg, South Africa. I want to listen this kalam. Noor wala aaya hai, noor lekar aaya hai. My name is Muhammad Shumali Ilyas Attari and I'm from Johannesburg, South Africa. I would like to listen to this kalam. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. اقبال اختاری, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سننا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد. میرا نام احمد رضا ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سننا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. My name is Muhammad Bilal Attari. I'm talking from Johannesburg, South Africa. I want to listen this kalam. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد بنائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. انشاءاللہ آپ کی فرمائی بھی پوری کریں گے, اور لگتا ہے ساؤتھ افریقہ والوں نے دمال کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ویڈیو میسیجز ساؤتھ افریقہ سے کافی آئے ہیں. جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. جی عبدالحنان بھائی اینڈ بلال بھائی. MashaAllah, Bapu, if you look at mentioned earlier regarding having husn akhlaq with people, you've spent a little bit of time with good character with the people. You know, if you spend 5 minutes with someone to know his character, it's different. You can be good to someone for 5 minutes, but someone who you're going to spend a bit of time with, their years of part of your life, like for example the family. And the great example is Zayd bin Harisa radiyallahu ta'ala, who is the ghulam, the slave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He spent 10 years in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? And he says that the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was such that the Prophet sallallahu alaihi wasallam never asked me, why I gave you this task, why didn't you do it? This is what he would say regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he was such a person who was captured and became a slave, and then his parents, his family was looking for him, and they finally found that he was in Makkah, and then his father and his uncle came. When they came into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whatever you wish, we will give our son back, right? And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to them, okay, that's fine, ask your son if he wishes to go with you, then you can take him, and if he wants to remain with me, then it's up to him.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گھاٹتے، یعنی کہ نالین مبارک تو خود سی لیتے اور کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیتے تھے، اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ہم تو گھر میں پہنچتے تو گھر والے بھی ٹینشن میں آ جاتے، یار یہ نہ آتا تو اچھا تھا، پانی ٹھنڈا نہیں ہے تو پانی گرم زیادہ ہو گیا، تو کھانا ٹھنڈا ہے تو کھانا گرم ہے، تو مرچیں یہ ہے. تو مطلب وہ گھر والے کہتے ہیں یار دن بھر محنت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور گھر میں آتے ہی جو ہے وہ پھر ایک ادھم مچ جاتا ہے. تو اب کیا کہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا، بیٹھ جائیں گے، جوتے بھی پھینک دیں گے. First thing we do when we enter the house is complain, like you mentioned, and you know, it's just like if you look at the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the character of the Sahaba, it was totally opposite. We go into the house scaring everyone. Even the kids get scared. Never mind. Never mind the family, the wife or the kids even get scared. They be hiding. The dad's coming. We gotta make a move. We gotta get up to the bedroom. You check yourself. When you go in the house, گھر میں سکون آ جاتا ہے یا گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے؟ اوہ دروازے بند، یہ کرو وہ کرو، کیا آ جاتا ہے آپ کو؟ کیا کہتے ہیں بلال بھائی، کیا ہوتا ہے؟ Bapu, there's a very famous waqia which is actually mentioned in Sayyidi Amil Sunnah Damat Barakatum Al-Aliya's kitab, and they state one actual waqia which took place. It was said that a man's wife put too much salt into his food one time, and after tasting it he became extremely angry. Allah. And he could not control his anger, but thinking to himself, he thought to himself that I have committed many mistakes myself. Allah. I have disobeyed Allah Azza wa Jalla. I have made many mistakes myself as well. So I should not treat my wife harshly today due to her mistake. Because if this was the case, then what if Allah subhanahu wa ta'ala was to punish me for my mistakes on the day of judgment? Allah. So after thinking this, he forgave his wife without even informing her. So he did not tell her about the too much salt in the food. He forgave her within himself. He controlled his anger. After this individual passed away, after he left this world, somebody saw him in a dream and asked him, how did Allah subhanahu wa ta'ala treat you? And he replies that he was about to be punished due to the abundance of his sins, but he was told that a female servant of Allah had added extra salt in his food, and he forgave her. Today Allah subhanahu wa ta'ala also forgave him in reward of it. Allah. This is in relation to our household and the way that we should be as well. Bapu, how can, it's one of them things, you can't just help it at times. As soon as you find some too much salt, you have to speak out. So how can we... اصل میں یہ خود بخود مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، کانسیپٹ بن گیا کہ میں بڑا غصے والا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. خود ہی جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں بڑا غصے والا، ہاں بھائی میں کیا کروں. حالانکہ وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بڑے چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، حالانکہ چاہے تو وہ آرام سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنے پرسنالٹی کو ظاہر کر، یہ پرسنالٹی ڈیمیج کرتی ہے. ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، وہ مبارک ہاتھ جو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ مبارک انگلیاں کہ جن کے ذریعے پانی کے جو ہے چشمے بہ جائیں، اور ہزاروں جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پانی بھی پی لیں، جانور بھی جو ہے وہ پانی سے سیراب ہو جائے، برتن بھی بھر جائیں، اور جوش اتنا تھا کہ لاکھوں بھی ہوتے تو پورے ہو جاتے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، کپڑوں میں پیوند بھی لگا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے، ہم تو گھر میں پہنچ کے ایک باس تو چھوٹا ہوتا ہے، بگ باس بن جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر میں آتے ہیں، گھر کی فضا جو ہے وہ سکون، پیسفل، لونگ ہو جانی چاہیے. آپ کے آنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو آپ خود غور کر لیں، کپڑے استری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کمپلین کرنے کے لیے آپ بھی تو کر لیں. وہ بھی تو صبح سے گھر کی کرنی تھی. بچوں کو اگر ایک دن آپ کو رکھنا پڑ جائے، ابھی کچھ اسلام ہو رہی ہے، چلیں اسلامی بھائیوں سے بات ہو رہی ہے، تو یہی عرض ہے کہ بھائی دن بھر آپ بھی کام کر کے آئے، وہ بھی تو دن بھر ہے، گھر کی صفائی ہے، بچوں کی لک آفٹر ہے، کھانا بنانا ہے، 10 قسم کی چیزیں ہیں. خالی آپ ہی تو نہیں کام کر کے آئے. اور یہ اسلامی بہنوں کا بھی ہے کہ اگر مدنی چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر گھر میں جو آتا ہے نا تو وہ بھی تھکا ہوا آتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، آ کے اور ٹینشن دے دے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، ایسا کیوں کیا، 5 منٹ لیٹ ہو گئے. اب وہ بھی سوچتا ہوگا گھر میں نہ آتا تو اچھا. نہیں، دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. دونوں کو دیکھنا چاہیے. جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، چاہے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، ہماری وجہ سے گھر کا ماحول تو نہیں خراب ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بدلنا. دیکھیں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، کردار میں فرق، لیکن عادتیں بدلی جا سکتی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک ایک چیز کو بدل کے رکھ دیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے مطابق. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا وہی بس وہ
جو ہے وہ پسند فرماتے تھے, یعنی کہ کدو شریف ہے. صحابی جو تھے وہ سالن میں کدو شریف ڈھونڈ رہے ہیں, تو پوچھا کہ کیا جی کدو شریف دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے وضو کرتے مسکرا رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ادھر وضو فرماتے مسکرائے تھے, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں, اپنانے ہیں, کیونکہ حدیث پاک ہے خوف خدا اور اچھے اخلاق والے لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کیا جائے گا. سب سے زیادہ جو داخل ہوں گے نا, the fear of Allah عز و جل اور good manners جن کے ہوں گے, وہ جنت میں سب سے زیادہ جو ہے داخل کیے جائیں گے. مسلمان کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا تھرمامیٹر لگا کر, ٹیسٹر لگا کر چیک کر لیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ Alhamdulillah, Bapu, we're talking about good manners and, you know, how to treat everyone with good character. And someone must think that, you know, what is good manners? What are good manners? So a person humbly asked in the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, tell me about good manners. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the following ayah before him. Translation from Kanzul Iman, that, O beloved Rasul, adopt forgiveness and command to do good and turn away from the ignorant ones. Sayyidina Ali al-Murtaza karramallahu ta'ala wajhul kareem has said that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said to me that, should I not guide you about good manners? Then I humbly replied that, do guide me about it. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, bestow upon the one who deprives you and forgive the one who oppresses you, and establish relations with the one who breaks off relations with you. And Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayhi has stated, meeting people cheerfully, smiling with a smile on the face, benefiting them greatly and not causing trouble to anyone, are amongst the good manners. So we should also adopt good manners. All these things that have been stated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we should also adopt. فرمائش آئی ہوئی کچھ کلاموں کی, چلیں سن لیتے ہیں. ہمارے نعت خان اسلام میں بیٹھے ہوئے, آج بڑی پنجابی میں بھی انہوں نے گل کی ہے, بڑا مزہ آ گیا. تو بہرحال جو یہ بات کر رہے ہیں, واقعی مسکرانا, تو پچھلی دفعہ مسکرانا بھی سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, مسکرانا بھی سیکھ لیجیے, یہ بھی سیکھنا پڑے گا. لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی, اب کسی کو بولا مسکراؤ تو اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے, وہ مسکرانے کی جگہ لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے, تو اس کی بھی پریکٹس کرنی پڑے گی. شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے خود دیکھیں کہ میں مسکراتا ہوا کیسا لگتا ہوں. وہ بچے بھی ڈر جاتے ہیں, گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کون کون ڈرتا ہوگا. تو آپ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ پہ دیکھیں, آپ مدنی چینل پہ دیکھیں, مبلغین ہوتے ہیں یا وہ عاشقان رسول یا وہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں, کہ جن کی مسکراہٹ واقعی جو ہے نا وہ دل, یار کہتے ہیں نا کہ یار پیار سے بند, کہتے ہیں نا کہ جس کا, وہ بڑی پیارا وہ مثال تھی, میٹھے بول والے کے نا مسکرانے والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں, اور کڑوا تھیکے ہونے والے کا نا شہد بھی نہیں بکتا ہے, اس کی دکان پر بھی کوئی نہیں آتا ہے, وہ خالی خالی بیٹھا رہتا ہے. تو مسکرانا سیکھا کریں گے انشاءاللہ آپ کی ٹینشن بھی دور ہوگی, گھر میں بھی سکون آئے گا. تو کلام کی کچھ فرمائشیں ہوئی بھی تھی, اگر کچھ کلام ہو جائے انشاءاللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں, ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ,
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ عبد الحنان بھائی، ہم حسن اخلاق کی بات کر رہے تھے اور ماشاءاللہ the good manners is alhamdulillah azza wa jal is a great blessing and the bounty of Allah azza wa jal and is take to the Jannah. لیکن اس کی اپوزٹ لے لیں بیڈ مینرز، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اچھا ہی اس کو ہو رہا ہوتا تو وہ بس کہتا ہے یار ٹھیک ہے، برا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس کے کانسیکوینسز پتہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے اور کوئی بیمار ہے، اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے میری بیماری میں اضافہ ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، میں اسپتال پڑ جاؤں گا یا ہو سکتا ہے مجھے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جب بتایا جاتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، پھر پریکاشنز اختیار کرتا ہے، پھر وہ صحبت لیتا ہے، پھر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پرہیز کیا کرنا ہے، دوائی کیا لینی ہے، کتنے بجے لینی ہے، صبح لینی ہے، دوپہر لینی ہے، ٹائمنگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے 2 مارننگ 2 آفٹرنون 2 ایوننگ، وہ کہتا ہے بالکل یار مجھے بچنا چاہیے۔ تو اب حسن اخلاق کا اپوزٹ ہے تو بد اخلاقی، جو کہ ایک بڑی نحوست ہے، بہت بڑی، اللہ کو ناراض کرتی۔ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟ The Prophet ﷺ did not have any character which someone could dislike. But if you look at the opposite, our lives, where we learn about the character of the Prophet ﷺ, the good character of the Prophet ﷺ, we have so many opposite to that. We have a lot of bad character. Whether it's involved with our family, whether it's involved with our children, our neighbors, the people around us, and this bad character, in actual fact, this leads to something worse. It starts from bad character. You know, there was I sometimes question the people who get in an argument, who get in a fight. I said, you know, how come you are the person who gets into a fight all the time when all these people have never involved in fight, right? And it comes down to that the person has a problem with his character. He has a problem with his attitude, he has a problem with the way he speaks or the way he behaves, and this is why they're involved in fight. You find people, alhamdulillah, being in the mahal of Dawat Islami with the tarbiyat of our Shaykh Tariqat Amil Sunnat Damat Barakatumul Aliyah, never been involved in a fight. But if you look at our past history, maybe before that, we used to get into these things. What was it? It was actually the bad character. So bad character, it's not just involving in little fights or thinking. It gets to a stage where you mentioned earlier, people are in prison, people are locked up, and there's so many people who are locked up in prison behind what was it? It was the bad character. Someone looked at someone, oh, you know, today what they say, the youngsters say, he's shocking me, right? What are you looking at? What are you looking at me? You know, okay, someone's looked at you. What does it make it? Does he involve for a fight? Is he looking for a fight? He just looked at you, okay. So, you know, this is how we are in our time today. اکثر میں نے دیکھا کہ اسی طرح کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے and then they start fight. Why are you looking? اچھا دیکھ رہا، مسکرا دو، ختم ہو جائے گا ٹینشن نہیں ہے، آپ مسکرا دو گے مسئلے ختم ہو جائے گا نا۔ اور کیا اگر وہ دیکھ رہا ہے، وہ ضروری تھوڑی ہے آپ کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ غصے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، آپ سامنے کھڑے ہو یا کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہے؟ تو یار ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور ہو، نگاہ کہیں ہو، کبھی ہوتا ہے نا بندہ کہیں ذہن اور ہوتا ہے، کچھ دیکھ کچھ، اب آپ کو بھی تو اچھا سوچنا چاہیے نا۔ مطلب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑے کتنے ہوتے ہیں۔ Who do you think you are؟ جانتے نہیں ہو میرے کو؟ بھائی کیا نہیں جانتے یار، آپ اتنے اچھے لگ رہے ہو یار، آپ بڑے پیارے پیارے لگ رہے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو سلام، وہ آپ خود ہی آیا تو آستین جانتے نہیں ہو مجھے کون ہوں میں،
ہیں آپ مجھے گھور کیوں رہے تھے, گاڑی کیوں آگے لے کے چلے گئے, ہارن کیوں بجایا, ارے بھائی جیسے آپ بتا رہے تھے گاڑی پارک کر, اتنی مثالیں. یقین کریں بد اخلاقی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو بہت برا آدمی ہوتا, یقین کریں. بس اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں Bapu, just stating that as we see bad characteristics, bad manners, this we know it has consequences in the world, but there are also detrimental factors to this which will occur in the hereafter as well. But mentioning a few about the world, the person who has bad manners, this is actually a la'na, this is a curse, a wrong deed which that individual may have done within his life. Furthermore, many other sins and bad actions stem from having bad manners. For example, lying, deception, breaking promises. There's countless jealousy, hatred, malice. All of these stem from the essence of having bad manners, bad characteristics. It is further stated that having bad manners and being rude towards other people causes the displeasure of Allah Azza wa Jalla, and that's the thing which as Muslims we should be afraid of, that Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with us. Furthermore, a very powerful point, our beloved master, that blessed individual whom we are celebrating and commemorating their blessed life, in the life of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam sought refuge from bad manners, sought protection from bad manners. Now just outlining this point, it shows how deadly a quality, a trait is to have bad manners. Furthermore, just in the court of Allah Azza wa Jalla, bad manners is the worst of all evils. And regarding the hereafter, it's stated that if a person, even if someone who has bad manners, he commits a sin, but then he repents from that sin. A person, he has bad manners, he commits a sin and he repents, but due to him having bad manners and he does not get rid of the essence of bad manners, he will indulge in more and more sins, which is the main problem here. اللہ تو اس سے توبہ بھی کریں. اور آپ بولیں گے سولوشن کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک تو ٹائم ہر دفعہ شارٹ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے جو ہے وہ عدیل بھائی بھی کچھ پنجابی میں بات کرنا چاہ رہے تھے, کچھ صفی اللہ بھائی بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے, تو انشاءاللہ ان کی طرف چلتے ہیں. پیکیج بھی تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. ایک چیز جو عرض کر رہا تھا میں صرف, آپ بولیں گے یار یہ بیان ہی کیے جا رہے ہیں یہ اچھے اخلاق, تو یہ بولے یہ کہاں ملیں گے؟ آج کے دور میں یہ دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے. Under the umbrella of Dawat Islami, you can find these things very easily. On Madri channel you can find, in the gatherings of Dawat Islami, in Madrasa of Dawat Islami, in Jamiatul Madina of Dawat Islami, in کیا کہتے ہیں مساجد دعوت اسلامی کے جو جہاں درس دیتے ہیں, ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی درس دیتی ہے. آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, آج کے دور میں ملیں گی. یہ عاشقان رسول آپ کے سامنے ہی ہیں, یہ آپ کے ماحول میں ہی رہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں ہی رہتے ہیں, ہزاروں لوگ رہتے ہیں. آپ ڈھونڈنے تو نکلیں, آپ کے سامنے چیز موجود ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے کہاں پر ہے. Apu, the main thing is these good manners, you see them reflecting in the life of our Shaykh Tariqat Amil Sunnat. And you know Amil Sunnat Damat Barakatum, he mentions once that one of his neighbors was upset with him for some reason, and he was really upset and he was going around and making this fuss. And then when Amil Sunnat found out, he was walking past and he saw that he was upset and he just turned around. Amil Sunnat gave him salam. Approached him, he said, "Oh brother, are you upset with me?" You know, and the person said, "No, I'm not upset with you." And then, you know, this is the character of our Shaykh. لے گئے تھے وہ گھر پہ بوتل پلانے, یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. So, alhamdulillah, this is you find, and this is not just one example of Amil Sunnat, many other examples. اس میں لکھا ہوتا ہے, ایک مرتبہ امیر سنت جا رہے تھے مسجد کی طرف, تو کسی نوجوان جو کھڑے ہوتے ہیں نا چھیڑتے ہیں, معاذ اللہ اس طرح بھی ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. تو بہت سارے لوگ جب ہوتا ہے نا, کوئی مذہبی طبقے کا کوئی جا رہا ہوتا ہے تو بچنا چاہیے, غلط بات ہے. اسلام تو جانور کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے. اللہ اکبر. اور بات میں گالی دیتے, کتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں. یقین کریں اتنی گندی عادت ہے کہ الامان الحفیظ, بچنا چاہیے. اگر جو گالی بات میں گالی نکلتی ہے, اب وہی بات ہو گئی, آپ گالی دیتے بچہ بھی دیکھ رہا ہے, پھر جب بچہ گالی دیتا ہے بڑے ہو کے وہ باپ کو گالی دیتا ہے, تو آپ کہیں گے یہ کسی اور نے نہیں سکھایا. اگر گھر میں تربیت ہوتی, گھر میں اچھا اخلاق ہوتا, مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے, آپ جناب سے بات کر رہے ہوتے جیسے دعوت اسلامی والے بتاتے ہیں, امیر سنت بتاتے ہیں, تو بچہ کبھی بھی گالیاں نہیں دے رہا ہوتا. امیر سنت جا رہے تھے تو نوجوان کھڑے ہوئے, کہا جب مولانا فلم دیکھو گے, آپ فلم دیکھنے چلے سلمان.
اب کوئی دوسرا ہوتا دو چار تھے ہمارے ساتھ ایک دو تو ہم نکل کے جانتے نہیں ہو پتا ہوتا ہوں ابھی تمہارے کو. امیر اہل سنت کا دو چار تھے کہ امیر اہل سنت کا اخلاق دیکھیں. امیر اہل سنت جانے لگے کہ میں تو ابھی مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. امیر اہل سنت نے اس کو ایڈریس دیا کہ ہمارا یہاں پر اجتماع ہوتا ہے اس دن ہوتا ہے. تو امیر اہل سنت اس کو دعوت دے کر چلے گا, کچھ نہیں بولا, کوئی غصہ نہیں کیا, ہم تو غصہ کر دیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک امامہ پہنا ہوا نوجوان ہلکی ہلکی سی داڑھی نکلی وہ میرے سے آ کر مل رہا ہے اور پھر کہہ رہا آپ نے مجھے پہچانا؟ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو اس دن ایک دفعہ آپ جا رہے تھے اور میں نے آپ کو چھیڑا تھا اور آپ کو کہا تھا آؤ فلم دیکھنے چلتے ہیں, اور آپ نے مجھے دعوت دی تھی یہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے, میں اجتماع میں آیا اور میں آپ کا ہو کر آیا. یہ تھا اس نے اخلاق, یہ تھی جو دعوت. ایک مسجد کے امام امیر اہل سنت نے پوری دنیا میں سنتوں کا ڈنکا بجا دیا اور اس نے اخلاق ایسا ہے. یعنی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کوئی بھی امیر اہل سنت کے کردار پر کوئی نہیں بات کر سکتا کہ اتنا پیارا کردار ہے آپ جناب سے بات کرنا. یہ ہے اصل میں وہ سنتیں جن کے ذریعے معاشرہ, جو ہر سنت پیاری ہے, ان سنتوں کے ذریعے معاشرے کا امن آئے گا. ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ٹاک شو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جس کے ذریعے دعوت اسلامی اور امیر سنت نے مدنی انقلاب پوری دنیا میں لے کر آئے ہیں. جی صفی اللہ بھائی. Bapu, as you're talking about like how Amir al-Sunnat invited that youngster, and obviously a day later afterwards he came to the masjid himself, and Bapa himself was surprised that you're that same person that I gave da'wat to. And giving call towards righteousness is one of the traits of the Prophet ﷺ as well, and there's so many blessings regarding that as well. That Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala has stated that Jannatul Firdaus, the highest level of Jannatul Firdaus, is especially created for the person who carries out the obligation of Amrun bil Ma'ruf wa Nahyun anil Munkar, meaning inviting people towards righteousness and keeping the people away from evil. MashaAllah, MashaAllah. ہمارے حافظ صاحب تسی کچھ کیسو؟ جی انشاءاللہ باپو جان. پھر ہم پیکیج اور کال کی طرف چلیں گے. پیکیج کلپ اور کال ریڈی کر دیے گا, ایک ساتھ ہی چلا دیں گے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوتا ہے انشاءاللہ اٹ از آلسو اے سنہ, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جس طرح ماشاءاللہ تساں بیان کیتا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ اساں اپنا جس وقت حسن اخلاق اچھا ہو سی نا تو پھر اساں اپنی اولاد دی واقعی اس طرح جڑا تربیت اچھے طریقے نال کرساں. جس طرح کہ بزرگان دین جڑے ہوندے سن نا اے اپنے آپ کی چیک کرنے واسطے کہ اساں کیڑے لیول تے ہاں. اگر انہاں کی کوئی گال کڈنا سی نا تے انہاں دے دل تے بھی کہ ذرا سارا پریشانی تک نہیں سی ہونی. اگر انہاں دی کوئی تعریف کرنا سی نا پھر بھی خوش نہیں سن ہونے. وہ اپنا نفس دا محاسبہ اس طرح کرنے سن کہ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس اس قدر جڑا نا قابو کیتی ہونا سی, اللہ دی رضا حاصل کیتی ہوندی سی. میرے آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق کو اتنا مطالعہ کر کے انہوں نے اپنے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق اس کی اپنایا ہونا سی. تا اپنا کے جو وہ آہنے سن کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آ گیا کہ انہیں آہنے کہ اگر آپ کی چیک کرنا ہوئے نا تو تساں اس طرح چیک کریا کرو. اگر تے تانوں کوئی گال کڈا ہے یا تانوں کوئی برا بلا آکھا ہے, اگر تواڈے دل دے وچ تھوڑی جی پریشانی ہو جائے نا تو سمجھ لو تواڈے اندر کوئی تھوڑی رانگ ہے. تساں جے صحیح کامل مسلمان نہ بنے, کامل مومن نہ بنے, اگر تواڈی کوئی تعریف کر دے ہے تے تواڈا دل خوشی نال مچل جائے تو سمجھ لو جے اندر کوئی پرابلم ہے. اس واسطے سانو کیا بات کی ہے, سانو اپنے آپ کی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر چیک کریے, اس نے اخلاق اپنے اندر بھریے تو پھر اس اپنے بچے تربیت سونی گل کی تھی تسی. ماشاءاللہ. کالز کی طرف چلتے ہیں اور جو ویڈیو پیکیج ہے اس کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. My name is Abdul Hannan and I would like to request an up. Marhaba, marhaba, marhaba Makki Madani. Jazakallah khair. انشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. میرا نام محمد ریحانہ طاری ہے. میں اٹلی کے شہر بیشر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. فضائل باپو مجھے یہ نعت سنا دیجئے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم. اگر ہمارے پاس ویڈیو پیکیج ہے تو وہ بھی چلا دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اس سارے جہان کی جان ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور آج اخلاق نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
عام لوگوں کے اخلاق جو اچھے ہوں تو ہم کہتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے, بڑا ویل مینرڈ ہے. میرے آقا کے اخلاق کی شان دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے, یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں. نبی پاک سبحان اللہ, ہی از دا رول ماڈل. آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہمیں یہ سیکھنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کأن خلقہ القرآن, یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ کے اخلاق ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات ہی نبی پاک کا اخلاق ہے. سبحان اللہ. تو اے کاش نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں پیارے آقا کے اخلاق کریمہ پر. پیارے آقا درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے, ریونج لینے کا جذبہ نہیں. اللہ کے حبیب ہیں, معراج کے دولہ ہیں, نبیوں کے بھی آقا ہیں, فرشتوں کے بھی آقا ہیں. خود نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو مکے کے پہاڑ ہیں یہ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. جبریل امین جن کے خادم ہیں, مگر عاجزی کا انداز یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. آپ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے, سادہ لباس پہنتے تھے, سادہ غذائیں کھاتے تھے. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک تو اللہ کے حبیب ہیں, بادشاہوں والی زندگی بھی تو گزار سکتے تھے. تو علماء نے بڑا پیارا اس کا ریزن بیان کیا کہ اگر نبی پاک بہت لگژری لائف گزارتے, لگژری ڈریسز پہنتے, بہت ایکسپینسو کھانے کھاتے, تو غریب جو امتی تھے وہ تو پریشان ہو جاتے کہ ہم نبی پاک کی سنت کیسے ادا کریں, ہم غریب ہیں. آقا نے وہ لائف اسٹائل گزارا کہ امیر بھی سادگی اختیار کر کے وہ لائف اسٹائل پر, سنت پر عمل کر سکتا ہے, اور غریب جب بھی سنت پر عمل کرے گا, کبھی فاقہ کرے گا, کبھی سادہ سا کھانا کھائے گا, کبھی چٹائی پر بھی سوئے گا, تو وہ اس بات میں آنر فیل کرے گا کہ میں تو نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں. کیا بات ہے میرے آقا کی. اور اتنا بڑا اسٹیٹس ہوتے ہوئے آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے, اپنے سرونٹس اپنے غلاموں کے گھروں پر چلے جاتے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ جس کا ویٹ ہوگا وہ حسن اخلاق ہے. ایک اور جگہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا میں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, وہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے, جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ زیادہ اچھا آدمی ہے. سبحان اللہ. آج ہم دوسری قوموں کے اخلاق کی بات کرتے ہیں, دوسری قوموں کے اخلاق کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کے اخلاق پڑھے نہیں ہیں, ہم نے صحابہ کے اخلاق پڑھے نہیں ہیں, ان کو فالو نہیں کیا. اسلام کی پراپر تعلیمات کو فالو کریں. اسلام سے زیادہ اچھے اخلاق کوئی نہیں سکھاتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے پیارے عبدالحبیب بھائی مدنی پھول دے رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے سیرت کو اور حسن اخلاق کے جو یہ مدنی پھول ہم نے لیے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں جو آج ٹاپک ہے, اٹ از آلسو اے سنہ, گیونگ انویٹیشن ٹورڈس رائچیسنس, نیکی کی دعوت دینا ہے. تو آئیے اس کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں, اس کی فضیلت کیا ہے, امپورٹنس کتنا ہے, اور نہ دینے کے نقصان کیا ہے. جی عبدالحنان بھائی, یہ بھی ایک سنت ہے. آپ کو یہی پتہ ہے, امامہ پہننا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, سیدھی طرف سے کپڑے پہننا, سیدھا, لیکن یہ جو ہم روزانہ بتا رہے ہیں, صبر کرنا, نرمی اختیار کرنا, کام آنا, بچوں پہ شفقت کرنا, تحمل مزاجی, یہ بھی تو ایک سنتیں ہیں, اور یہ وہ سنتیں جس سے معاشرے میں بڑا امن و سکون اور محبتیں پھیلتی ہیں. باپو, if you look at our topic today regarding good character, how can we make this good character spread throughout the world without this sunnah of inviting towards goodness? So if we want good character in our society, in our homes, in throughout the world, in our country, then we need to invite others towards goodness. Until we don't invite others towards goodness, we won't able to bring good character. So this invitation towards righteousness is inviting them towards goodness, inviting them towards good character also. So the more we will promote inviting others towards goodness, the more we will able to get people to change their character from bad towards goodness. MashaAllah. Ji.
Bapu, alhamdulillah azza wa jalla. Now focusing upon inviting towards goodness, Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the glorious Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana. Translation when it comes to Iman, call towards the path of your Lord with sound planning and good advice. And our beloved Master sallallahu alaihi wasallam has stated, Ballighu anni walau ayah, meaning convey from me even if it is a single verse. And finally our Lord Allah subhanahu wa ta'ala has stated, Qu anfusakum wa ahlikum nara. We've been talking about good manners, and the foremost is we should adopt them ourselves, because a person and a child especially, they learn from the father's actual characteristics, the mother's actual the way they behave, their mannerisms. Then it comes to delivering speeches. MashaAllah, beautiful. These of you love it. One day the Prophet ﷺ was once sitting on his blessed minbar, and a companion came and asked the Prophet ﷺ that who is the best amongst the people. And the Prophet ﷺ said that the best amongst the people is the one who recites the Quran in abundance, is more pious, and calls people towards righteousness, and prevents them from evil, and treats his relatives with kindness and most. MashaAllah. تسی کچھ کیسے حافظ صاحب؟ بابو جان دیکھا جائے کہ اگر اساں اپنے آپ کی خود ٹھیک کریے نا، سب سے پہلے امیر اہل سنت بھی فرمانن کہ میں پہلا اپنی اصلاح کرساں، اس کے بعد دوسرے نوں اس نے دعوت دیساں، اس نے لوکاں دی اصلاح کرساں. تے جس ویلے اساں اپنی اصلاح کر لئی نا تے انشاءاللہ ساڈے تک ہی تے لوگ جڑے انشاءاللہ جڑے نا حسن اخلاق دے پیکر بن جان گے، حسن اخلاق ماشاءاللہ اور نیکی کی دعوت دے ماشاءاللہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو اس وقت سب تو پہلے اپنے آپ کی جڑا نا اس جامع دے ڈالیے، تو اس تو بعد پھر انشاءاللہ جلے اساں نیکی دعوت دے سن لوکاں کی تے پھر ساڈی زبان دی تاثیر پیدا ہو جاسی. اساں جلے دعوت دے سن تے انشاءاللہ اس نے تاثیر اسی تے پھر نیکی کی دعوت دینا یعنی از ویری امپورٹنٹ. اس کے ذریعے ہی اسلام پھیلا تھا اور اب بھی پھیل رہا ہے. نیکی کی دعوت، اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں اور مطلب بیسکس اس کے جو ہے مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو مینشن کیا ہے، تو میں کچھ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا سنسیئرٹی، that you doing everything for the pleasure of Allah عز و جل. اخلاص جو ہے یہ نمبر 1. سیکنڈ چیز مفتی صاحب نے میں نے کہا علم، نالج. آپ کے پاس علم بھی ہو. اب آپ نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ مکینک کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس سے جا کر آئی ٹی کی بات کر رہے ہو. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس سے جا کر آپ سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہو. تو نالج بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت کس طریقے سے دینی ہے. جو میں کام کر رہا ہوں اس کی معلومات بھی تو ہوتی ہے. گاڑی بھی چلانے آتی ہے تو گاڑی کی چابی دیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں. تو نیکی کی دعوت بھی سیکھنا پڑے گا. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آئیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. تو یہ سیکھنا بھی آپ کو انشاءاللہ سیکھ کر جب آپ کام کریں گے تو اس کی برکت الگ ہوگی. تیسرے نمبر پہ سافٹنس، نرمی ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بنا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے اگر سختی آ جاتی ہے. تو نرمی 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 جو ہے، پولائٹنس اور سافٹنس جو ہوتی ہے، یہ انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے اور اس کے ذریعے لوگ بڑی آسانی سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. نمبر 4 تھنگ، عمل. آپ کا اپنا جو ہے وہ عمل کتنا ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو. اب میں بول رہا ہوں چلیے جی آئیے جی، نرم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور پیچھے پتہ چلے تو گالیاں بک رہا ہے، یہ تو اس طرح کر رہا ہے. تو اس کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ تو نمبر کیا جو ہماری چوتھی چیز تھی، عمل. یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، تو ہمیں عمل بھی کرنا ہے. نمبر 5 جو ہے نیکی کی دعوت کے لیے، وہ برداشت اور صبر ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے. یعنی آپ نیکی کی دعوت دینے جائیں گے تو ضروری نہیں آپ کو ہار پھول ملیں. کوئی ڈینائی بھی کرے گا، کوئی ریفیوز بھی کرے گا، کوئی کہے گا بھی آپ کو، تو یہ برداشت کرنا ہے. چھٹی چیز جو مفتی صاحب نے بیان کی بڑی امپورٹنٹ، وہ ہے استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس. ویری امپورٹنٹ. آپ ایک دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، منع کر رہا ہم جا ہی نہیں رہے. اسٹیڈ فاسٹنس از ویری امپورٹنٹ. مفتی صاحب نے فرمایا استقامت جو نیکی کی دعوت دینے والا نا، اس کے پاس استقامت ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، ہمبلنس، عاجزی ہونی چاہیے. تو یہ 6-7 چیزیں مفتی صاحب نے جو بیان کی ہیں. روکھا آدمی، خشک آدمی جو مسکرا نہیں سکتا ہے، جو مطلب نرمی نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. تو یہ نیکی کی دعوت کے بیسکس ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا ان 6-7 چیزوں کو اپنائیں اور اس کے لیے آئیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، انشاءاللہ اس سنت کو بھی اپنا ہیں. پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح نیکی کی دعوت کے جو ہے وہ دھومیں مچ جاتی ہیں اور مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہی عرض کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
سیرت اپنانے کی کوشش کریں تاکہ مسلمان دوبارہ ترقی کر سکے, ہمیں دوبارہ عروج مل سکے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کا, کالز کا, آپ کی فیڈ بیک کا. کل کا سلسلہ دیکھنا نہ بھولیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman. The love of the Prophet is the soul of Iman.